السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس واقعے کے بارے میں اس کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو آج ڈیٹیل سے جانکاری دی جائے گی۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے تھے قبرستان میں جا کر کسی مردے کی مٹی میں کہ جب مردہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح وہ اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے یا اس کے نیک اعمال کے دوران کیا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اس سمے مردہ ہوش میں رہتا ہے، اور اس پر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس کو سب کچھ پتہ رہتا ہے، اور جیسے ہی ہم مٹی دے کر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو مردہ بہت ہی روتا ہے، کیونکہ اس کو اکیلا پن بہت ہی پریشان کرتا ہے، اور وہ اس اکیلے پن کی وجہ سے کافی ڈرتا بھی ہے، اس کو بہت دہشت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو دنیائے فانی سے لے جا کر ایک دوسری دنیا میں بساتا ہے۔ اس کا احساس دھیرے دھیرے ہونے لگتا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے مردہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لگ بھگ مرنے کے بعد سبھی مردے کو اکیلا نہ چھوڑے۔ 24 گھنٹے تک مردہ اتنا پریشان رہتا ہے کہ بہت چیختا چلاتا ہے اور اپنے پریوار والوں کو اور سب کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے اپنے پریوار میں سے کوئی بھی اگر اس کے والدین یا کوئی شخص یا کوئی بھی پریوار کے سدسیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میں سے کسی ایک بندے کو وہاں پہ رکنا چاہیے، تاکہ اس کو دلی تسلی مل سکے اور وہ آرام سے قبر میں رہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا یا جنت دے گا یا جہنم دے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ لیکن جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے انسان جتنے اچھے اعمال کرے گا اتنے ہی وہ رزق پائے گا، اور اتنے ہی اچھے جتنے اس کے اعمال ہوں گے اس حساب سے اس کو رزق ملے گا جنت میں۔ جیسے بھی رزق ملے گا اس کے اعمال کے اکارڈنگ ملے گا۔ اگر انسان 5 وقت نمازی اور بے حیائی سے بالکل حیا کے ساتھ رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مردہ اگر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی تگڑی تکلیف میں رہتا ہے، کیونکہ جہنم کا جو سب سے پہلا عذاب ہوتا ہے اس میں اس کو آگ کے کپڑے یعنی لباس آگ کے جوتے کا ہوتا ہے، اور اس کے آگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور پھر جو 2 فرشتے ہوتے ہیں وہ جہنم کے وہ اس پر اس طرح تشدد کرتے ہیں کہ اس کو ایک ہتھوڑے بہت بڑا ہتھوڑا آتا ہے، اس ہتھوڑے سے جو کہ آگ کا بنا ہوتا ہے اس کو اتنی بری طرح مارتے ہیں کہ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر بھی مار دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی، تاکہ آپ اس جہنم کے عذاب سے بچ سکے، اور نیک اعمال کریے جس سے کہ آپ کو اچھے رزق ملے، جنت میں جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتوں کی بارش عطا فرمائے، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچا سکے۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال کو سدھاریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو آج نمازی پرہیزی اور ایماندار بن جائیے۔ اس دنیائے فانی سے سب کو ایک دن جانا ہی ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا کی خواہشات میں ڈوب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور آپ کو اتنی بہترین سزائے دے گا کہ آپ اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور اگر آپ اپنے اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ خدمت کرتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ نیک اعمال کی طرف مائل ہو جائیے اور گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ قبر کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، اور جہنم میں تو گر گئے تو مان لو کہ آپ کی زندگی خراب ہو گئی، یعنی آپ تا عمر جہنم میں جلتے رہیں گے۔ پھر آپ کو ختم ہو گئے پھر زندہ کیا جائے گا، پھر آپ ختم ہو گئے پھر زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح آپ کو
बहुत ही बेहतरीन आफतों बलाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि अपने अमाल को सुधारिए, क्योंकि आने वाले वक्त ऐसा आ रहा है कि आदमी दिन प्रतिदिन मोबाइल से या इनसे इतनी ज़िनाखोरी और इतनी बदकारी कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि वह गुनाह कर रहा है, क्योंकि वह आदतन ऐसा हो चुका है कि वह इसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे हालात से बचने के लिए आप दीन की खिदमत करिए और दीनदार बन जाइए। तभी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला माफ़ अता फरमाएगा। तो आज का वीडियो आपको इसी बात पर है कि आप अपने अमाल सुधारिए, वरना आपको कब्र का अज़ाब और जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए।